قاضی شفیق الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم میزبان محترم برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب عزیز مجدور، دیگر اسٹیج پر موجود انتہائی قابل عزت تکریم اکابر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، طالب علم ساتھیوں، آج آپ کے حویلیہ کے اس ادارے کی یہ سالانہ تقریب، جس میں 25 خوش نصیب بچوں نے اللہ کی لارب کتاب کی تکمیل کی اور ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے. در حقیقت انہی بچوں کو ہم خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں. میں اس موقع پر آپ حضرات سے مدارس کا ایک چہرہ اور ایک تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں جامعیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ 2 یا 3 پہلو ہی آپ کے سامنے رکھوں، جس سے مدارس کا پورا نقشہ آپ حضرات کے ذہنوں میں محو ہو جائے، پیوست ہو جائے اور آپ صحیح کردار سے آشنا ہو سکیں. کچھ عرصہ قبل ہمارے اسلام آباد میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا، جس میں مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت دی. مجھے بھی دعوت ملی تو میں حاضر ہوا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو اس مجلس میں جو مہمان میرے علاوہ آئے ہوئے تھے وہ سب سیکولر مزاج لوگ تھے. سیکولر مزاج سمجھتے ہوں گے آپ، یعنی مذہب بیزار آدمی، کلمہ تو پڑھتا ہے، نام کا مسلمان ہے، لیکن اسلام اور مذہب پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجلس کا موضوع یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، اس پر اظہار خیال کرنا. اب موضوع ایسا، اوپر سے جنہوں نے اظہار خیال کرنا ہے وہ سیکولر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر ان کی توپوں کا رخ کدھر ہوا ہوگا. سب نے اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکالی مولوی اور مدرسے پر. اب میں اس تفصیل میں جاؤں تو بات خاصی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی پر ایک بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں. مولوی اور مدرسوں کا کام سوائے چندے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ زکوٰۃ اور فطرانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. بقرہ عید کا موقع آتا ہے تو کھانے جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے. ان کے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں انہوں نے بچوں کو بھی بھکاری بنا دیا. کیا کنٹریبیوشن ہے مدارس کا سوسائٹی میں؟ پوچھو ان مدرسوں کے مولویوں سے جا کر انہوں نے قوم کو کتنے ڈاکٹر تیار کر کے دیے، کتنے انجینئر، کتنے وکیل. نتیجہ صفر ہے. ہمارا بس چلے تو ہم ان مدرسوں کو تالے لگا کر ان مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں. یہ ان کی گفتگو کا کیا تھا جی؟ خلاصہ. جب سارے اپنے اپنے پڑاس نکال چکے تو میرا نمبر آیا آخر میں.
کیا، میں نے کہا جی آپ کا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن پہلے میرا بھی ایک سوال ہے۔ مولوی صرف جواب دینے کے لیے پیدا میرے سامنے لائٹ بڑی تیز ہے، آپ ذرا مجھے نظر نہیں آ رہے، بول کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میری بات سمجھ آیا، ذرا آپ بول دیجیے گا۔ میں نے کہا ہمیں بھی سوال کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کو ہم پر سوال کرنے کا۔ میرا ایک سوال ہے پہلے، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ بولو۔ چلو میں سمجھا دیتا ہوں۔ مجموعی بات کر رہا ہوں، ایک عمومی سب کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا چلے اور چیزیں چھوڑ دیں، ان 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہی کو لے لیتے ہیں۔ فطرانہ، زکوٰۃ، قربانی کی کھال، انہی 3 چیزوں کو لے لو۔ آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ 3 چیزیں 100 میں سے کتنے بندے ہیں جو باقاعدگی سے دیتے ہیں؟ اگر میں ریشو نکالوں مجموعی طور پر تو میرے خیال میں 100 میں سے 90 بندے یہ 3 چیزیں نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے جی؟ ملو بہانوں سے جان چھڑا لیں گے۔ 10 بندے ایسے ملیں گے جو یہ تینوں چیزیں باقاعدگی سے دیتے ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھال۔ لیکن ان 10 میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو عمران خان کے چاہنے والے ہوں گے تو وہ یہ تینوں چیزیں اس کے شوکت خانم کو دیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو عیدی کے عقیدت مند ہوں گے، وہ عیدی میں جا کر جمع کروا دیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے محلے کی کسی بیوہ یتیم کو جا کر یہ تینوں چیزیں دے آئیں گے۔ اب یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہونی شروع ہوئی تو ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے مدرسے کے کھاتے میں کتنی رہی، مدرسے کے حصے میں کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ میرے خیال میں اگر ان 10 کو ڈیوائیڈ کریں تو مدرسے کے حصے میں 2-3 ہی بچے بھائی، ایسے ہی ہے۔ ان 3 نے یہ 3 چیزیں مدرسے کو دی، بتائیے ہر ہفتے دی؟ بولو۔ ہر مہینے دی؟ ہر 6 ماہ بعد دی؟ کتنے عرصے بعد؟ 1 سال کے بعد 100 میں سے 3 بندے یہ 3 چیزیں اگر مدرسے کو دے بھی رہے ہیں تو بتاؤ ایمان سے یہ تعاون کہلانے کے حقدار ہے یہ چیز؟ بولو۔ اچھا میں تھوڑا اور آسان کروں، یہ 20 روپے والا نوٹ اور 5000 روپے والا نوٹ آپس میں کوئی رشتہ دار لگتے ہیں نہیں لگتے؟ شکلیں ملتی ہیں کافی، ایسا ہے؟ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے نا ایک دفعہ، گپ شپ ہوئی ان کی آپس میں، جب جدا ہونے لگے نا تو 20 والے نوٹ نے 5000 والے سے پوچھا یار بڑا مزہ آیا گپ شپ کر کے، آئندہ کبھی ملنا ہو تو ایڈریس بتاؤ نا۔ تو 5000 والا نوٹ کہنے لگا کہ جناب میں ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کو منہ نہیں لگاتا، آج کل تو بالکل نہیں لگاتا۔ مجھ سے ملنا ہو بیریا ٹاؤن میں آؤ، ڈی ایچ اے میں آؤ، اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں آؤ، کسی امیر بندے کے لاکر میں، تجوری میں، اکاؤنٹ میں، بٹوے میں آؤ، میں بڑے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹوں کو میں اتنی جلدی لفٹ نہیں کراتا۔ پھر 5 والے نے 20 والے سے پوچھا میرا ایڈریس تو پوچھ لیا، اپنا بھی بتاؤ۔ تو 20 والا بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا جناب میں آپ کو کہیں ملوں نہ ملوں، میں مسجد اور مدرسے کے چندے کے ڈبے میں ضرور مل جاؤں گا۔ ہمارے پنڈی میں یہ رواج ہے، پتہ نہیں آپ کے کیا ذوق ہے مجھے اندازہ نہیں، لیکن علماء کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں دینے والے، لیکن ایک بات ہے سمجھانے سمجھنے کی۔ بتائیے قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے، کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا؟ اب آئیے سوال کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس کا جواب زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پریکٹیکل دکھاؤں گا آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا، مجھے بتائیے اس مجمع میں میرے بھائی ڈاکٹر کتنے بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں؟ اچھا انجینئر کتنے میرے بھائی بیٹھے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ ایک بھائی ہیں، چلو لاج رہ گئی آپ کی۔ وکیل کتنے بھائی بیٹھے ہو جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔
سائنسدان کتنے بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی نہیں. اب میں سیاست دان نہیں کہوں گا. پتہ نہیں آپ سمجھے. ایک ہی تو شعبہ ہے جس کا آپ خود کفیل ہیں. موٹا پورا تو کر دو 4 لیڈر برآمد ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مجمع میں توجہ، کتنے حافظ قرآن اور عالم دین بیٹھے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. کہہ دو سارے سبحان اللہ. یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم کراچی سے لے کر پشاور اور گلگت کے پہاڑوں تک چلے جاؤ، مدرسے کا یہ کردار آپ کو تقریباً ہر محلے کی ہر مسجد میں دکھائی دے گا انشاءاللہ. اب تمہیں جواب مل جانا چاہیے جو کہتے ہو کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے. اگلی باتیں میری غور سے سننا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لاکھوں کروڑوں کے فنڈ کالج یونیورسٹی کو ملے، مدرسے کو نہیں ملے. بھاری بھاری مراعات کالج یونیورسٹی کو ملی، مدرسے کو نہیں ملی. سرکار کی سرپرستی اور چھتری مدرسے کو نہیں ملی، کالج یونیورسٹی کو ملی. بھاری بھاری ٹی اے ڈی اے اور الاؤنسز کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کو ملے، مسجد اور مدرسے کے استاد کو نہیں ملے. جب تمہیں یہ مقامی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر طرح کی سپورٹ، سرپرستی، فنڈز، مالی اعانت، مدد، بلڈنگیں، الاؤنسز ملے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کر میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان اچھا ڈاکٹر ہوتا، ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا، ہر چوتھا نوجوان گریجویشن اور ماسٹر کیے ہوئے ہوتا. لیکن اس کی کیا ریشو اور تناسب ہے آپ نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھ لی. اس کے مد مقابل مولوی بیچارے کو کیا ملا؟ اس نے مٹھی مٹھی آٹے کی بھیک مانگی، اس نے زکات جمع کی، فطرانہ اکٹھا کیا، قربانی کی کھال مانگی، چندہ مانگا، لوگوں سے تانے سنے، تنقید برداشت کی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی. کسی نے اس کو دہشت گرد، کسی نے انتہا پسند، کسی نے رجت پسند، کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار، کسی نے بیکورڈ، کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا، کسی نے سوسائٹی میں انفٹ، کسی نے گنبد کے خول میں بند. الغرض جتنے منہ اتنی باتیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہارے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لے کر ملا نے قوم کی بستی بستی، نگر نگر، محلے محلے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر بوڑھوں تک رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا. آج میں پوری جرأت سے، ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، جاؤ اپنی سوسائٹی کے مشرق و مغرب، گلیاں محلے جام مارو. پوری سوسائٹی میں آپ کو اگر کسی کے سر پہ پگڑی نظر آتی ہے، چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے، ہاتھ میں تسبیح نظر آتی ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد نظر آتا ہے، میناروں سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی ہیں، بیت اللہ کا 24 گھنٹے لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں، حج عمرے ہو رہے ہیں، میدان کارزار میں لوگ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. کوئی تاجر دکان پر بیٹھ کر اپنی تجارت کے اصولوں کو پامال نہیں ہونے دیتا اور ترازو میں ڈنڈی نہیں مارتا. کوئی صحافی کسی درجے میں اگر قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، کوئی جج اگر کرسی قضا پر بیٹھ کر انصاف و عدل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اگر ظلم و جبر کے ان اصولوں فارمولوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پوری سوسائٹی کا چکر لگا لو، پورے معاشرے میں جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آئیں گی، ہر ایک کا کھلا تلاش کرو گے، پیچھے یہ ملا اور مدرسہ کھڑا تمہیں دکھائی دے گا. میں نے اگر اپنی بات میں مبالغہ کیا ہو، کوئی بندہ مجھے ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ جتنی فہرست میں نے اجمالاً گنوائی، یہ اس تمام کا کریڈٹ بلا شرکت غیر مدرسے کو جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ آپ ان تمام اچھائیوں کا کریڈٹ اپنی حکومت وقت کو دے سکتے ہیں؟ مجھے بولیے. اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے کو دے سکتے ہیں؟ صاحب مال اور دولت کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. بلا شرکت غیر اتنی بڑی خیر کثیر ان مدرسوں سے سوسائٹی کو مل رہی ہے. پھر مجھے تعجب ہے، جو اٹھتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو دے کیا؟